سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کی 26ویں پارے کی ہیں. سورہ قاف، اور سورہ قاف کا یہ تیسرا رکوع ہے. گزشتہ دروس میں انسان کی زندگی کا جو سفر ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، صبح و شام، انسان زندگی کے سفر میں جو بھی کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے. کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک ساتھ ایسی نہیں ہے کہ جو رب ذوالجلال کے علم کے احاطے سے باہر ہو. اس لیے انسان اس زندگی کے سفر میں ہر وقت انسان کا یہ عقیدہ اور یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب انسان کسی غلطی کی طرف، کسی گناہ کی طرف، کسی نافرمانی کی طرف قدم بڑھائے گا اور اس کا یقین غالب ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور میرے اس لمحے کا ایک وقت آنے والا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، تو یہ عقیدہ، یہ یقین، یہ مددگار ہوگا اسے گناہوں سے بچانے کے لیے، نافرمانی سے بچانے کے لیے، حکم عدولی سے بچانے کے لیے. تو اس کے قدم رک جائیں گے. تو گزشتہ درس میں، کل کے درس میں اسی کا ذکر ہوا کہ انسان کی زندگی اور زندگی کا یہ سفر، خواہ کتنی ہی زندگی کیوں نہ ہو، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے. اور پھر مزید اتمام حجت کے لیے اللہ پاک نے 2 گواہ بھی ساتھ لگا لیے. کل کے درس میں اس کا ذکر ہوا، کرامن کاتبین، جو 2 فرشتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی کرتا ہے، انسان جو عمل بھی کرتا ہے، انسان جو بھی بولتا ہے، لکھنے والے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں. تو مزید یہ 2 گواہ. تو انسان اپنے آپ کو، اپنے گناہ کو، اپنی برائی کو انسان کیسے چھپائے گا؟ تو کل کے درس میں اس کا ذکر ہوا. اور پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے اس زندگی کے سفر میں، ایک شام ایسے آنے والی ہے کہ زندگی کا اینڈ ہونا ہے، زندگی کا خاتمہ ہونا ہے، اور وہاں سے سکرات الموت، موت کی سختی،
موت کا وقت جب شروع ہوگا تو وہ لمحہ اور وہ حادثہ بھی آنے والا ہے، اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، برزخ کی زندگی ہے اور وقوع قیامت کی جو زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، اس کا ذکر کہ میدان حشر کے اندر جب دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا اور حشر کی طرف ہانکا جائے گا، دو گواہ وہاں بھی موجود ہوں گے، ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا کہ یہ کارنامے کر کے یہ دنیا میں یہ انسان آیا ہے۔ تو ان تمام مراحل سے بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے، ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں گزرنا ہے۔ اگر یقین ہے پھر ہم تیاری نہیں کرتے تو یہ ہماری بد نصیبی اور ہماری کمزوری ہے کہ ہمارا یقین ہے اور 100% یہ ہو کر رہے گا۔ ان مراحل سے انسان کو گزرنا ہے، اور ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی یقین کرے یا نہ کرے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے۔ موت کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مرتے ہوئے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دنیا کو چھوڑتے ہوئے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو عین الیقین ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ غیب پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ اور آج کے درس کے آگے آنے والی آیتوں میں انہی کا ذکر ہے کہ جنت انہی کو ملے گی جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ جنت کی نعمتیں انہی کے منتظر ہیں کہ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو آج کے درس میں حشر سے آگے، میدان حشر سے آگے کا جو مرحلہ ہے، اور پھر آگے دو عالم جو منتظر ہے، ایک عالم جنت ہے اور ایک عالم جہنم ہے۔ کچھ لوگ جنت کی طرف چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ فیصلہ ہونے کے بعد کوئی جنت اور کچھ جہنم کی طرف۔ آج کے درس کی ابتدائی آیتوں میں ان دو عالموں کا ذکر ہوا، عالم جنت اور عالم جہنم۔ اور جہنم یہ کوئی آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، جہنم کوئی آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جہنم یہ ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، جہاں بے سکونی ہی بے سکونی ہے، جہاں عذاب ہی عذاب ہے، جہاں پکڑ ہی پکڑ ہے، اور وہ بڑی سخت پکڑ ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، اس کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو اس لیے پہلے سے ہی اللہ پاک نے خبردار کر دیا کہ راستہ وہ اختیار کرو کہ جو تمہیں جہنم تک نہ پہنچائے، جو تمہیں جنت تک پہنچا دے۔ تو ابتدائی آیت میں جہنم کا ذکر ہے، اور پھر آگے عالم جنت کا ذکر ہے۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، جہنم کا جو عذاب ہے، جہنم کا جو ٹھکانہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ جہنم کو اللہ نے کس طرح تیار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، جہنم کی آگ کو سلگایا گیا، تو 1000 سال کے بعد اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور پھر ایک اور 1000 سال تک مزید اسے بھڑکایا گیا، تو جہنم کی آگ کا رنگ یہ سفید ہو گیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مزید ایک اور 1000 سال تک اس کو سلگایا گیا، اس کو بھڑکایا گیا، تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، اب جہنم سیاہ ہے، اور جہنم کے اندر اتنی بڑی بڑی وادیاں ہیں، جہنم اتنی وسیع ہے کہ کروڑوں اربوں انسانوں اور جنات کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم پھر بھی کہے گی حل من مزید، حل من مزید، میرا پیٹ بھرا نہیں ہے، اور بھی مجھے چاہیے، اور بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں مباحثہ ہوا، بحث ہوئی آپس میں، حدیث میں آتا ہے آپس میں بحث ہوئی۔ تو جہنم نے جنت سے کہا کہ دیکھو میرے اندر وہ آنے والے ہیں، میرے اندر وہ لوگ آنے والے ہیں جو بڑے بڑے تکبر، بڑے بڑے تجبر کرنے والے، بڑے بڑے ظالم، ظلم و ستم کرنے والے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر بنے ہوئے۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، یہ متکبرین، یہ متجبرین میرے پیٹ میں آنے والے ہیں۔
تو فخر کیا جہنم نے، تو جنت نے کہا کہ میرے اندر تو عاجزی رکھنے والے، انکساری رکھنے والے، عاجز لوگ، اور ایسے لوگ بھی کہ جن کو دنیا میں لوگ گرے پڑے کہتے تھے، ایسے لوگ میرے اندر آنے والے ہیں۔ تو اللہ نے جب دونوں کی بحث کو سنا کہ آپ اس میں بحث کر رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، اے جنت تو میری رحمت ہے، جس پر میری رحمت کا سایہ ہوگا، جس کو میں اپنی رحمت میں لوں گا، مجھے تیرے اندر داخل کروں گا، وہ تیرے پاس آئے گا۔ اور اے جہنم تو میرا غضب ہے، میرا غصہ ہے، جس پر میرا غضب ہوگا، جس پر میرا غصہ ہوگا، وہ تیرے پاس آئے گا، اسے تیرے پاس بھیجوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا جنت اور جہنم میرا دونوں سے وعدہ ہے کہ تم دونوں کے پیٹ کو میں بھروں گا۔ لیکن جہنم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کر دیا جہنم بھی بھری جائے گی، جنت بھی بھری جائے گی، اور جہنم میں کروڑوں لوگ، کروڑوں جنات داخل ہو جائیں گے، شیاطین داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھرا ہے؟ تو وہ کہے گی نہیں، حل میں مزید، اب میرا پیٹ بھرا نہیں ہے، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے قدم کو جہنم کی طرف آگے کرے گا تو جہنم سکڑ جائے گی، اور جہنم کہے گی بس بس بس، اب میرا پیٹ بھر گیا۔ جہنم سکڑ جائے گی اور جہنم کہے گی بس بس بس، اب میں بھر گئی ہوں، مجھے مزید نہیں چاہیے۔ اب یہ متشابہات میں سے ہے، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں، احادیث کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، وہ متشابہات میں سے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے کہ جس طرح یہ اپنی شان کے مطابق ہے اسی طرح ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو انہی میں سے اللہ کا قدم، اللہ کا ہاتھ، قرآن میں ذکر ہے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کے قدمین کا ذکر ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ ہاتھ پاؤں ان چیزوں سے پاک ذات ہے۔ تو اس تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق عرش الہی پر چھایا ہوا ہے اور اپنی شان کے مطابق چھایا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، ہماری عقلیں محدود ہیں، ہماری عقلیں ان کا، اس ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے، آگے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ جو اس تفصیل میں گیا ہے گمراہی ہی اس کے ہاتھ آئی ہے۔ تو اس تفصیل میں نہیں جانا چاہیے کہ انسان کی عقلیں محدود ہیں، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ جہنم کو مزید لوگوں کو داخل کیے، جہنم کا پیٹ بھر دے گا، جہنم بھر جائے گی اور جہنم سکڑ جائے گی، اور جہنم کہے گی کہ بس بس بس، اب میرا پیٹ بھر گیا۔ اب جنت سے وعدہ ہوگا، جنت میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ اور جنات داخل ہوں گے، تو جنت سے بھی پوچھا جائے گا، جنت بھی کہے گی کہ اب تو میرے اندر کئی باغات ویران پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے میدان ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑی جگہ ہیں، اب تو میں آدھی بھی نہیں بھری، اب تو مجھے اور بھی چاہیے۔ تو اللہ پاک نئی مخلوق کو جنت کے لیے پیدا کرے گا۔ اب یہاں علماء کی ایک اور بحث ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے، انسانوں میں سے ہوں گے، جنات میں سے ہوں گے، نئے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا جنت کے لیے، جہنم کے لیے نئے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، جہنم سکڑ جائے گی، بھر جائے گی، لیکن جنت کو بھرنے کے لیے اللہ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ پیدا ہوتے ہی جنت میں، ابد الآباد ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، جنت کی نعمتوں میں۔ تو وہ تو پھر ان سے بہتر ہوئے جو دنیا میں تکلیفیں اٹھا کر گئے ہیں اور پتہ نہیں کن کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا ہے، برزخ کے مراحل سے گزرنا پڑا ہے، تب جا کر جنت تک پہنچے ہیں۔ تو وہ لوگ فائدے میں رہیں گے کہ پیدا ہوئے جنت میں چلے گئے، لیکن جمہور کے نزدیک ایسا نہیں ہے، فائدے میں وہ رہیں گے جو دنیا میں تکلیفیں اٹھا کر جنت میں پہنچیں گے، جنت کا مزہ وہی پائیں گے۔ یہ عربی کا مقولہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَزْدَادِهَا، کہ چیزوں کی پہچان، قدر یہ ان کے ازداد سے ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو پیدا ہوئے ہوں گے انہیں تو تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے، تو جنت کی نعمتوں کا مزہ انہیں کیسے آئے گا، وہ تو سیدھا نعمت میں چلے جائیں گے۔
جنت کی نعمتوں کا مزہ تو ان کو آئے گا کہ جنہوں نے تکلیفیں دیکھی ہوئی ہوں گی، تو وہ یہ لوگ ہوں گے کہ جنت کی نعمتوں سے اور جنت کے اندر جو اللہ پاک نے انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو ان کا جی چاہے گا، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ ان کی خواہشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کہ انسان جو خواہش کر سکتا ہے وہ خواہش بھی ختم ہو جائے گی، اس سے اور اتنا زیادہ مزید اللہ اور عطا کرے گا نعمتیں۔ جہاں خواہشیں بھی ختم ہو جائیں گی اس سے مزید اللہ پاک جنت کے اندر اور زیادہ نعمتیں، آج کے درس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اتنا اللہ پاک نعمتیں دے گا، اتنی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن اللہ پاک ہر انسان کو جہنم کی دھکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہر ایک کو اللہ جنت کا مستحق بنائے کہ جہنم یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، جنت یہ آرام کی جگہ ہے۔ جہنم سخت سزا کی جگہ ہے، اور انسان کمزور ہے، اس سزا کو برداشت نہیں کر، دنیا کی آگ کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جو یہ دنیا میں سخت سے سخت آگ ہو، سب سے زیادہ جو سخت آگ ہو، سب سے زیادہ سخت آگ ہو، تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے۔ یہاں کے بڑے بڑے لاؤں کو لے لو، بڑے آگ کو لے لو، بڑی تپش کو لے لو، تو جہنم کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے۔ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم میں سوراخ کر دیا جائے اور اس تپش کو دنیا کی طرف چھوڑ دیا جائے تو ساری دنیا کو جھلسا کر راکھ کر دے، اتنی سخت آگ ہے۔ اور یہ آگ بھی جو 70 گنا کم ہے، اگر 2 مرتبہ پانیوں میں دھل کر نہ آئی ہوئی ہوتی دنیا میں تو دنیا والے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، تو دنیا کی آگ کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ کو انسان کیسے برداشت کرے گا؟ کیسے برداشت کرے گا کہ اتنی سخت آگ؟ جہنمیوں کا جو لباس ہے، اگر اس کا ایک چھیتڑا اگر آسمان پر لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا والے ہلاک ہو جائیں، اور وہ وہاں جہنمیوں کو پہنانے کے لیے دیا جائے گا، اور پھر اس جہنم میں رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، سب سے کم عذاب والا جو ہوگا، ایک میں یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے چنگاری رکھ دی جائے گی، ایک یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور اس کی تپش ایسی ہوگی کہ دماغ اس طرح اس کا ابلے گا تپش سے کہ جس طرح ہانڈی ابلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلیں گے، دانت ایسے بن جائیں گے جیسے آگ کے بنے ہوئے ہیں، آنچیں ٹانگوں پر پڑی ہوئی ہوں گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا۔ تو جو آگے جس کو سخت عذاب ہوگا ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے وہ کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے سے خبردار اللہ پاک نے کر دیا ہے کہ اس راستے پر نہیں چلنا، اس راستے پر چلنا ہے جو جہنم سے ڈھال بن جائے اور جنت ٹھکانہ بن جائے، اور ابد الآباد وہاں نعمتوں میں رہے۔ اور آپ سن چکے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ تو ابتدائی آیت میں جہنم کا ذکر ہے، یوم نقول لجہنم، جس دن کہا جائے گا جہنم سے، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ جب کروڑوں لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو جہنم میں جانے والے ہیں، تو پھر جہنم سے سوال ہوگا کیا اب تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم وتقول حل من مزید، جہنم کہے گی کہ نہیں اور بھی ہیں۔ کیا اور ہیں؟ اب میرا پیٹ بھرا نہیں ہے، مجھے اور بھی چاہیے، کیا اور ہیں؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، یہ تو جہنم کی کیفیت ہوگی، لیکن جنت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو۔ کن لوگوں کے؟ ہر ایک کے نہیں، مجرموں کے نہیں، نافرمانوں کے نہیں، جنت کو کن کے قریب کر دیا جائے گا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقین کے قریب جنت کو کر دیا جائے گا جو دور نہیں ہوگی ان سے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ ہی جنت ہے، اور اب جنت میں ابد الآباد ہمیشہ کے لیے انہوں نے رہنا ہے، جنت کی نعمتوں میں رہنا ہے۔
اور جنت ایک ایسا عالم ہے کہ وہاں انسان کی جو بھی خواہش ہوگی وہ پورا کی جائے گی. جو دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، جنت میں ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہوں گے. جو بھی ان کی خواہش ہوگی ان کی خواہش رد نہیں کی جائے گی. تو ازلفت الجنہ، قریب کر دیا جائے گا جنت کو، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، وہ ان سے دور نہیں ہوگی. ھذا ما توعدون، اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ جو تم سے وعدہ کیا تھا. لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا تھا اور عمل کرنے والا تھا. دنیا میں ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور رب کے حکموں کو پورا کرنے والا، عمل کرنے والا جو تھا، جنت اس کے قریب آ جائے گی اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارا ٹھکانہ. من خشی الرحمن بالغیب، اور ہر اس شخص کے جنت کو قریب کر دیا جائے گا اور ہر وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے. غیب پر رب کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان لایا ہے، بن دیکھے ایمان لایا ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہوا ہے. یہی ایمان ہے کہ اسی ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان میں کمال حاصل کرنے والے ہیں کہ بن دیکھے ایمان لائے ہیں. تو پھر اللہ نے ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے. وجاء بقلب منیب، اور لایا رجوع کرنے والا دل، قلب سلیم لے کر آیا، کہ ایسا دل کہ جو ہر معاملے میں رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو. ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. وہ انسان کا دل ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. تو صحیح دل لے کر، صاف ستھرا دل لے کر، جس دل کے اندر کلمہ ہو، جس دل کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، یہ دل لے کر جو وہاں جائے گا تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اور کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، اور اس میں داخل ہونا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب اس جنت کے اندر سے تمہیں واپس نہیں نکالا جائے گا. ان نعمتوں میں ابد الآباد ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اور یہاں کیا ملے گا تمہیں؟ لہم ما یشاءون، جو تمہاری خواہش ہوگی، جو تم چاہو گے، فیہا، اس کے اندر، وہ تمہیں ملے گا. ولدینا مزید، لیکن ایک حد ایسی آئے گی کہ تمہاری خواہشیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو اللہ فرمائے گا وہاں سے میری نعمتیں شروع ہوں گی، تمہاری خواہشوں سے زیادہ تمہیں عطا کروں گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ میرے مہمان ہیں جنتی، بڑی محنت کر کے آئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے دسترخوان لگاؤ. جس طرح یہاں آپ دیکھتے ہیں دسترخوان لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں. تو وہاں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ میرے جنتی بندوں کے لیے آج میں میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے لیے دسترخوان بچھاؤ اور ہر طرح کی چیز اس پر لگا دو. تو جنتیوں کو کہا جائے گا کہ آج تمہارا اکرام ہوگا. تو جنتی آئیں گے، اللہ کے اس دسترخوان پر بیٹھیں گے، ہر طرح کی غذائیں ہوں گی، ہر طرح کے میوے ہوں گے، ہر طرح کے کھانے ہوں گے، وہ کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے. اور پھر اللہ پوچھے گا کہ جنتیوں کچھ اور چاہیے، کچھ اور نعمت چاہیے؟ تو جنتی راضی ہو، اب راضی ہو، خوش ہو، میری میزبانی پر خوش ہو، راضی ہو. جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، ہمیں ہر طرح کی نعمتیں مل گئی. اور ہر طرح کی نعمتیں دینے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ میں ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں جو ان سب سے بڑی ہے، ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں. اور وہ نعمت یہ ہے کہ اے میرے بندو، دنیا میں تم مجھے راضی کرتے تھے، توبہ و استغفار کر کے مجھے راضی کر لیتے تھے، اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں پھر ایسا کام نہ کر بیٹھو کہ میں تم سے ناراض نہ ہو جاؤں. لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ایسا تم سے راضی ہو گیا کہ آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا.
جنتی اور زیادہ خوش ہو. قرآن میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی. تو جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی نعمت، آج کے بعد اللہ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا اور ابد الآباد ہمیشہ کے لیے اللہ ہم سے راضی رہے گا. پھر اللہ فرمائے گا اس سے بھی بڑی نعمت چاہیے؟ جنتی کہیں گے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ابد الآباد ہمیشہ کے لیے. تو اللہ فرمائے گا کہ ہاں اس سے بھی ایک بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد پردے ہٹیں گے اور دیدار الہی ہوگا، جس کا ذکر جمعے میں نے کیا تھا کہ دیدار الہی ہوگا. اللہ کو جنتی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی میدان کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ جس میدان کے اندر، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی ایسی شخصیت، کوئی بادشاہ کوئی آ جاتا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے ہجوم لگ جاتا ہے، دھکم دھکا ہوتا ہے، لوگ پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں. وہاں تو اولین آخرین، آدم سے لے کر آخری انسان تک جنت میں جانے والے سارے جمع ہوں گے. وہاں تو کروڑوں لوگ ہوں گے، اربوں لوگ ہوں گے. تو حضور سے پوچھا گیا کیا وہاں دھکم دھکا نہیں ہوگی کہ ہر ایک خواہش کرے گا کہ میں اپنے رب کو دیکھ لوں، میں پہلے دیکھ لوں، میں پہلے دیکھ لوں، تو کیا دھکم دھکا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جنت میں ایک میدان ہے، وہ میدان ہے ہی اس لیے کہ جس میں دیدار الہی ہوا کرے گا. لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہاں اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن اس طرح دیکھو کہ تم کہ جس طرح تم اپنی اپنی جگہ کھڑے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو. مثلا 14ویں کا چاند تمہیں نظر آتا ہے، کوئی دھکم دھکا نہیں ہوتی، اور ہر آدمی اتنا ہی دیکھتا ہے. کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی دور کھڑا ہے، کوئی کہاں کھڑا ہے، ہر آدمی کو وہ نظر آتا ہے. اسی طرح دیدار الہی ہوگا اور وہ میدان اتنا بڑا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے 600 بازو ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ لیلۃ القدر کی رات اپنے 2 بازوؤں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھولتے ہیں جو مشرق اور مغرب کو تک پھیل جاتے ہیں، مشرق و مغرب تک پھیل جاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے 600 بازوؤں کے ساتھ اس میدان میں اڑتا رہا، اس کا طول و عرض نہیں معلوم کر سکا، جس میں دیدار الہی ہوگا. تو اللہ فرمائے گا کہ مزید نعمت، تو پردے ہٹ جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا. اور اس سے بڑی نعمت جنتی یہ کہیں گے کہ ہمیں اور نعمت نہ بھی ملے، یہی اللہ کا دیدار ہو، اور ساری زندگی جب تک جنت میں ہمیشہ کے لیے اللہ کا دیدار ہی کرتے رہیں. اور اللہ فرمائے گا کہ اے میرے جنتیوں، اب ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دیدار کروا دیا اب ختم نہیں، اب تم یہاں رہو گے ابد الآباد کے لیے. جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، میرا دیدار ہوگا، اور ہر آنکھ جھپکنے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. جنت کے مناظر، جنت کے نقشے تبدیل ہوتے رہیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی طرح کی جنت میں رہ رہ کر کہیں جنتی اکتا نہ جائیں. تو سالوں کے بعد نہیں، بلکہ ہر آنکھ جھپکنے کے ساتھ ان منظروں میں اور زیادہ خوبصورتی آتی رہے گی. تو یہ ہے جنت. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ قلب سلیم والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے. دنیا میں جو عبادت کر کے، جو محنت کر کے گئے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے یہ اللہ نے نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، اور ابد الآباد ہمیشہ کے لیے. تو اسی کی طرح وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، تمہاری خواہش کے مطابق، اور جہاں خواہش ختم ہوگی وہاں اور مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور تم سے پہلے کتنے، اب جو لوگ انکار کرنے والے، جنہوں نے انکار کیا آخرت کا، پیغمبر کا، اللہ کا، جو انکار کرتے رہے، تو کتنی قومیں ایسی گزر چکی. تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے انہیں ہلاک کیا، اور تفصیل ان کی گزر چکی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، کتنی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. مِنْ قَرْنٍ، کتنی قوموں کو. ہم أَشَدُّ مِنْهُمْ، وہ تم سے زیادہ سخت تھی. بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ، طاقت میں، قوت میں، اور وہ پھرتی تھی، گھومتی تھی شہروں کے اندر. هَلْ مِن مَحِيصٍ، کیا بھاگنے کی کوئی جگہ انہیں ملی؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب سے کہیں بھاگ سکے؟ نہیں. ان فی ذلک لذکری، ان واقعات میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے. لمن کان لہ قلب، کہ جن کے پاس دل ہو، عقل، جن کے پاس ایسا دل ہو کہ جو رجوع کرنے والا ہو. او القى السمع، یا ایسے کان ہو، وہو شہید، کہ وہ کان سننے والے ہوں حق اور سچ کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے پیدا کیا آسمان
آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ یہ بھی گزر چکا کہ اللہ کو 6 دنوں کے اندر، اللہ تو وہ ذات ہے کن کہہ دے فیکون، وہ سب کچھ ہو جائے۔ 6 دن کیوں لگائے؟ تو اس میں تدریج کے لیے کہ تاکہ انسان جو اس دنیا میں آباد ہوگا یہ اپنے کام تدریج کے ساتھ کرے، جلد بازی میں کام نہ کرے۔ تو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، اور ان کو بنانے میں ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو زندہ کریں، کیا میں پہلے بنا کر مخلوق کو اب تھک گیا ہوں نعوذ باللہ کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بنانے میں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں کیسے تھکاوٹ ہوگی؟ فاصبر علی ما یقولون، نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ آپ تو ان کو جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ جہنم کی طرف جاتے ہیں، آپ ان کا بھلا چاہتے ہیں، یہ اپنا برا چاہتے ہیں، اور اس پر آپ غمگین اور پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز ادا کریں۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسی کا آگے ذکر ہے۔ فاصبر، آپ صبر کریں، علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ یہاں اس آیت میں کہا کہ اس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ قبل طلوع الشمس، فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے عصر اور ظہر کی نماز، ومن اللیل، اور رات آنے پر مغرب اور عشاء کی نماز۔ تو یہ 5 نمازیں آ گئیں۔ وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد، فرض نماز کے بعد سنت اور نفلی نماز آ گئی، کہ فرض اور سنت اور دیگر تسبیحات۔ وادبار السجود، اور فرض نمازوں کے بعد، واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، خبردار ہو جاؤ، ایک دن آنے والا ہے کہ تم سنو گے ایک پکار کو پکارنے والے کی، من مکان قریب، قریب سے، آواز ہر ایک کو قریب سے آئے گی، اور یہ وہ آواز ہے کہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ ہر ایک اس آواز کو سنے گا، ایسا نہیں ہے کہ دور سے یا نہیں، ہر ایک کو وہ آواز قریب سے آئے گی۔ اور آج کل اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کل حالات ایسے نکلے ہیں کہ ایک آدمی ایک جگہ کھڑا تقریر کرتا ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کو سنتے ہیں، ایسے حالات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، انسانوں نے ایسے آلے نکالے ہیں کہ ہر جگہ۔ تو اسی طرح آج کل ان آیات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آواز سور کی ہر آدمی کو اتنی ہی آئے گی کہ کوئی 100 میل دور ہے یا 100 میل قریب ہے، تو ہر ایک کو اتنی ہی آواز اس کی آئے گی۔ تو جس دن آواز دینے والا آواز دے گا، سور پھونکا جائے گا، من مکان قریب، قریب سے وہ آواز تمہیں آئے گی۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس آواز کے ساتھ سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ جو نفخہ اولا ہوگا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لیکن دوبارہ نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، یوم یسمعون، پھر جس دن قیامت کے دن وہ سنیں گے ایک اور چیز کو جو تحقیقی ہے، جو حق ہے، ذالک یوم الخلود، اور وہ دن ہوگا دوبارہ اٹھنے کا، دوبارہ زندہ ہونے کا۔ انا نحن نحیی ونمیت، اللہ فرماتا ہے بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر بھی ہمارے ہی پاس سب نے آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن ہم پھاڑ دیں گے زمین کو اوپر سے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اور پھر اکٹھا کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء